بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ یاد ہوگا انشاءاللہ آپ کو کہ کل گزشتہ یہ عرض کیا تھا کہ کچھ مفسرین بلکہ سیدنا امام راضی علیہ الرحمہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ والضحیٰ سے لے کر اور سورہ ماعون تک 48 عظمتیں ظاہر کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، نمایاں کی گئی ہیں، یعنی 40 پر 8 48 عظمتیں آپ کی شان نمایاں کی ہیں، بیان کی گئی ہے حق تعالی جل مجدہ نے۔ ان 48 عظمتوں میں اور آپ کی شانوں میں سب سے اہم ترین شانیں 6 سورہ والضحیٰ سے متعلق ہیں۔ اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں آپ کی 6 عظمتیں۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز دین سے متعلق ہر امتیاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی ذی شان نہیں ہے مخلوقات میں اور انسانی مخلوق میں اور بنی آدم کے اندر۔ آپ سے بڑھ کر صاحب عظمت، آپ سے بڑھ کر صاحب شان، آپ سے بڑھ کر ذی شان کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرد نہیں ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر۔ تمام شانیں آپ کو حاصل ہیں۔ یہاں پر ان شان اور عظمتوں کا بیان ہے جو اس صورت سے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ یہ صرف 6 کے اندر محدود نہیں، میں کہتا ہوں کہ 48 کے اندر محدود نہیں، بلکہ لا تعداد اور بے شمار عظمتیں آپ کو حاصل ہیں۔ آپ سراپا عظمت اور آپ سراپا امتیاز اور سراپا اختصاص ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو 6 شانیں آپ کو اس صورت میں متعلق بیان کی گئی آپ سے متعلق، اس میں 3 شانیں آپ کی احوال دنیا سے متعلق ہیں اور 3 شانیں آپ کی نبوت سے متعلق ہیں۔ نبوت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ وما ودعک ربک وما قلی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت اور خدا تعالیٰ کی نصرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت حاصل ہے۔ کبھی معیت بشکل نصرت آتی ہے، کبھی معیت بشکل حفاظت ہوتی ہے، کبھی معیت بشکل ہدایت ہوتی ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن معیت خدا تعالیٰ کی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت حاصل ہے اور حاصل رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ آپ کی جو معیت حاصل رہی وہ آپ کی ولادت سے لے کر تا وفات، بلکہ وفات کے بعد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معیت حق جل مجدہ حاصل ہے۔ اس کا اظہار کبھی ہوتا ہے جنگ بدر میں، کبھی اظہار ہوتا ہے احد میں، کبھی اظہار ہوتا ہے حنین میں، کبھی اظہار ہوتا ہے خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی حدیبیہ کے موقع پر۔ آپ نے دیکھا کہ بدر کے اندر کیا حالات تھے، آپ کو اس تفصیلات کی میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ واقف ہیں کہ بدر کے اندر ہاتھی کا اور چیونٹی کا مقابلہ تھا۔ بدر کے اندر مقابلہ ہمالیہ پہاڑ اور شہباز اور ممولے کا مقابلہ تھا، لیکن حق تعالیٰ جل مجدہ کی نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ آپ کی معیت میں آپ نے پورے میدان کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ کچھ ہی لمحات لگے، کچھ ہی مدت لگی اور پورا میدان آپ نے مار لیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصرت الہی حاصل تھی، یہ آپ کو حق تعالیٰ کی معیت حاصل تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ غزوہ احزاب کے اندر ہیں، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ پورے عرب کے قبائل، عرب کی طاقت، عرب کی قوت، ان کی تمام ثروت، ان کی دولت، ان کی تمام فوجی قوتیں سب جھونک دی تھی انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد فرمایا، وہیں میدان کے اندر
الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب جب جائیں گے چڑھ کر ہم جائیں گے، اب ان کی کبھی ہمت نہیں ہو سکتی یہ ہم پر چڑھ کر آئیں، یہ ہم پر اقدام کریں، یہ ہم پر جارحیت کریں، اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی فوجی اسلحہ اور ہتھیار باہم پہنچا سکتے تھے، جھونک سکتے تھے جناب نبی کریم کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے خلاف، وہ تمام قوت کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف جھونک دی تھی۔ اعلان کر دیا تھا مکہ میں، مکہ کے قرب و جوار میں، عرب کے اندر، کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، ڈو اور ڈائی کا معاملہ تھا، کہ کہا تھا کہ اب کرو یا مرو۔ ٹھیک وہی کیفیت جو ہندوستان کے اندر رانا سانگا کے دور میں ہوئی، اور جس وقت پر پہنچا ہے وہاں پر بابر ہندوستان کے اندر، اور رانا سانگا نے اعلان کیا پورے ہندوستان میں کہ اگر اب نہیں بچا سکے مذہب تو کبھی نہیں بچا سکو گے، ہندو مذہب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ تمام راجاؤں نے، تمام ریاستوں نے اپنی اپنی قوتیں، اپنی اپنی طاقتیں، اپنی اپنی فوجی اور اپنے فوجی دستے روانہ کیے بابر کے خلاف۔ بابر چلا، اور چلنے کے بعد جب پہنچا ہے پانی پت کے میدان میں تو لکھتا ہے اپنی ڈائری تزک بابری میں کہ جب میں نے پہنچا اور پہنچ کر میدان جنگ پر نظر ڈالی تو تا حد نظر انسانوں کے سر ہی سر تھے۔ مذہبی جوش میں اور مذہبی تنفر اور منافرت اتنی بھڑکا دی تھی رانا سانگا نے کہ فوجی اور ٹرینڈ اور تربیت یافتہ فوج تو نکل کر آئی تھی مقابلے میں، ان ٹرینڈ فوجی بھی آ گئے تھے، عوام بھی نکل آئے تھے مقابلے میں بابر کے۔ کہتا ہے کہ جب ہم پہنچے ہیں اور ہم نے نظر ڈالی تو میدان میں انسانوں کا ایک سمندر تھا، تا حد نگاہ سر ہی سر تھے، نظر آتے تھے۔ ہم نے جنگ حکمت عملی اپنائی اور بابر کے ساتھ فقط 13,000 فوجی تھے۔ 13,000 میں سے اس کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ حضور ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں، ہم یہاں کی آب و ہوا سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے، ہمارے مزاج یہاں پر پوری طرح تیار نہیں ہے جنگ کے لیے، اور یہاں کی آب و ہوا اب تک ہمیں راس نہیں آئی، میرے فوجی بیمار ہیں، میں یہاں جنگ نہیں کر سکتا۔ بابر لکھتا ہے کہ ماں بدولت یہ سننے کے بعد اچھل کر اپنے گھوڑے پر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر تقریر کی 5 منٹ کی، اور کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں ملک کے وسائل کو اور ملک کے حدود کو وسیع کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں اعلاء کلمت الحق کے لیے آیا ہوں، حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، کلمہ حق کو، خدا تعالیٰ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی لڑے یا نہ لڑے، بابر لڑے بغیر نہیں جائے گا۔ اس نے اتنی جوشیلی اور ولولہ انگیز تقریر کی ہے کہ وہ پوری کی پوری اس کی فوج تیار ہوئی اور شکست دی ہے رانا سانگا کو۔ ٹھیک یہی حالات غزوہ خندق کے موقع پر پیش آئے، غزوہ احزاب جس کا نام ہے۔ تمام عرب کی جماعتیں، تمام پارٹیاں، تمام قبائل آپ کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جم غفیر ہے، اور آپ کے ساتھ چند سو یا چند ہزار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، جواں مردی کے ساتھ مقابلہ ہوا اور شکست دی ہے، شکست فاش، نصرت الہی وہاں پر ظاہر ہوئی، خدا تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے پر اپنی مدد ہواؤں سے بھی، فضاؤں سے بھی، زمین سے بھی، اور ان کے ارادوں کی مسماری اور ارادوں کی پژمردگی کے لیے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلے قدموں پر لوٹا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی۔ پھر آپ غزوہ حدیبیہ میں دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں مکہ کی جانب، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو کفار مکہ نے روک دیا، مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی، گویا کہ مکہ معظمہ میں داخلے کا ویزا نہیں دیا آپ کو، اور کہا کہ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھے تو جنگ ہوگی، کشتے کے پشتے لگا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کی تعداد ہے۔ آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد مشورہ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، گفتگو شروع ہوئی، معاہدہ ہوا، معاہدے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، اپنے مطالبات اور اپنے مقصد کی وضاحت کے لیے مکہ معظمہ روانہ کیا۔
مکہ معظمہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. وہاں پر حضرت عثمان کو کچھ تاخیر ہوئی. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور وہاں پر میزبانی کی حضرت عثمان کی. ادھر حدیبیہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. آپ نے باوجود اس کے کہ مدینہ سے آپ کی آمد کسی جنگ کے لیے نہیں ہوئی تھی, جنگ کے ارادے سے نہیں ہوئی تھی, نہ جنگی ارادہ تھا, نہ ہتھیار تھے, نہ تیاری تھی, نہ کوئی آلات حرب و ضرب تھے, خالص عمرے کے لحاظ سے. لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عثمان شہید کر دیے گئے تو آپ نے بیعت لی ہے, بیعت رضوان صحابہ سے, کہ اب جنگ ہوگی اور کوئی پیٹھ نہیں دکھائے گا, سب میدان کے اندر آئیں گے اور خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑیں گے. وہاں پر آپ کی جمع مردی, آپ کی ہمت, آپ کی نصرت حق تعالیٰ جل مجدہ نے جس انداز سے فرمائی وہ تاریخ کا زرعی باب ہے, تاریخ کا سنہرا باب ہے. تو وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کی صورت میں فتح نصیب ہوئی. ایسی صلح, ایسی فتح نصیب ہوئی کہ جس کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس معاہدے کو قبول نہیں کر رہے تھے, اور صحابہ بھی کہہ رہے تھے, اور صحابہ بھی نمایاں صحابہ بھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتح حاصل ہوئی ہے, فتح مبین ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان صحابی یہ فرما رہے تھے بطور طنز, اچھا یہی فتح ہے, اسے ہی فتح کہتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ فتح ہے. فتح ایسی ہوتی ہے, دب کر صلح کی تھی پیغمبر نے, جھک کر صلح کی تھی, آپ نے مغلوب ہو کر صلح کی تھی. جتنے پوائنٹس تھے وہ سارے کے سارے صلح کے نکات کفار مکہ کے حق میں تھے, آپ کے حق میں بظاہر ایک بھی نہیں تھا. لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت کسی بھی طرح یہاں سے بعافیت اور بسلامتی یہاں سے روانگی ہو, اور تو اپنے صحابہ کو یہاں سے سلامتی کے ساتھ نکال کر لے جاؤں. آپ کو وہ کچھ دیکھ رہے تھے پس دیوار جو عام نظریں نہیں دیکھ رہی تھی. دیوار کے پیچھے مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے تھے, آپ نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا. صلح مکہ, صلح حدیبیہ کو خدا تعالیٰ کی نصرت تھی, خدا تعالیٰ کی مدد تھی, اور اللہ تعالیٰ کا انعام تھا, اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نصرت کی شکل میں, کبھی حفاظت کی شکل میں, کبھی ہدایت کی شکل میں آپ کو خدا تعالیٰ کی معیت حاصل رہی. ایسا نہیں بھائی سلیم, جیسا کہ غیر منقسم ہندوستان میں ہمارے ضلع میرٹھ ہے دہلی کے قریب, وہاں پر ایک بڑے میاں تھے, ایک انگریز کے ہاں ملازم تھے, انگریز کے کچن میں کھانے پکانے اور ان کو کھانا وغیرہ کھلانے پر وہاں پر ان کی یہاں ملازمت کرتے تھے. ان کی میم پر وہ بڑے میاں عاشق ہو گئے, انگریز میم پر, گوری میم پر. اب ہر چیز میں ان کو میم نظر آتی. بیمار پڑتے تو کہتے بیماری نہیں وہی میم ہے, اسی کے کارنامے ہے, اسی نے لٹا دیا مجھے. اگر کہیں ٹھوکر کھاتے تو کہتے کہ وہی گرا رہی, اور کون ہوتا, وہی اس نے دھکا دیا ہے. ہر چیز میں وہی نظر آتی تھی, اسی کی کارکردگی, اسی کا ہاتھ. ایک موقع پر تتیے نے کاٹ لیا, بھیرن جو گرمیوں کے زمانے میں پیدا ہوتی ہے زرد رنگ کی, اس نے کاٹ لیا. تو درد کی وجہ سے منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں, کراہیں نکل رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا, کہنے لگے وہی ہے, وہی کاٹ کے گئی, اور کسی نے بھیرن کی شکل میں آئی تھی اور کاٹ لیا. یہ تو ایک مزاحیہ بات ہے, لیکن خدا تعالیٰ کی نصرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت حاصل رہی. اسی لیے عرض کرا کہ کبھی ہدایت کی شکل میں, کبھی آپ کی نصرت کی شکل میں, کبھی حفاظت کی شکل میں, کبھی آپ کے مختلف انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی. تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, پھر آپ کو علو و استمرار حاصل رہا, لگاتار آپ کی علو میں اضافہ ہوتا رہا, آپ کی سر بلندی میں, آپ کے امتیاز میں, آپ کے افتخار میں, آپ کی عزت میں لگاتار اضافہ ہوتا رہا. فرمایا آگے چل کر کہ وما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے آپ کے لیے باعث عزت ہوگا, باعث عافیت ہوگا, باعث سر بلندی ہوگا. اس میں علو آپ کو استعمال عطا فرمایا گیا. اور پھر تیسری جو چیز آپ کو عطا فرمائی گئی وہ فرمائی گئی کہ آپ کی رضا کے مطابق خدا تعالیٰ کی عطا. سمجھ رہے ہو بھائی, نہیں خان سمجھ رہے ہو,
آپ کو کوئی اتنا دے اتنا دے اتنا دے، آپ کی مرضی کے مطابق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں. آپ کو کئی انتہا ہے راضی ہونے کی؟ انسان کے راضی ہونے کی کوئی انتہا ہے؟ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اس کا بھی مالک بن جاؤں اس کا بھی مالک بن جاؤں. کوئی اتنی بڑی سلطنت لے کر، اتنی بڑی حکومت لے کر، اتنا بڑا اقتدار لے کر بھی چین نہیں پڑتا. دوسروں کے وسائل کو ہڑپ کرتے ہیں، دوسروں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسروں کی حدود مملکت کو پامال کرتے ہیں، ان کی مملکت کے اندر داخل ہو کر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوس کی کوئی انتہا نہیں، اقتدار کے ہوس کی کوئی انتہا نہیں، چاہتوں کی کوئی انتہا نہیں، خواہشوں کی اور آرزوؤں کا کوئی حد نہیں، کوئی ان کی انتہا نہیں ہوتی. فرمایا خدا تعالیٰ کی عطا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق. بولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اس وقت تک دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے تا وقت ہے کہ آپ اپنی رضا کا اظہار نہ کر دیں. آپ کس کس اعتبار سے آپ کو ملا؟ آپ کے دین کے استحکام کے اعتبار سے، آپ کو تبلیغ کے اعتبار سے، آپ کو اپنے مشن میں کامیابی کے اعتبار سے، آپ کو اپنی امت کی کامیابی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کو اتنا حق تعالیٰ جل مجدہ عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس میں استمرار، یہ 3 عظمتیں تو آپ کی متعلق تھیں نبوت سے، اور 3 عظمتیں آپ سے متعلق فرمائی دنیا کے حالات سے، احوال دنیا سے متعلق تھی، جس میں فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، آپ بے یار و مددگار تھے. حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ گھر جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں. گھر والے اسے جھڑک نہیں رہے، اسے کمتر نہیں سمجھ رہے، اسے کمزور سمجھ کر اس کے حقوق کو پامال نہیں کر رہے، اس کے حقوق کو تلخ کر کے اور اس کے حقوق کو برباد کر کے اس کو حقوق کو ضبط نہیں کر رہے ہیں، حق کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں. گھر والے، گھر کے لوگ اس کو کمزور نہیں سمجھ رہے ہیں، بے سہارا بے یار و مددگار سمجھ کر اس کے حقوق کھا لیے، ہڑپ کر لیے، نگل لیے اس کے حقوق. ایسا معاملہ نہیں. اگر کسی یتیم کے ساتھ کسی گھر میں، تو فرمایا نبی کریم نے وہ بہترین وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور کسی کے گھر کے اندر یتیم موجود ہے اور اس کے ساتھ بدترین معاملہ ہے، بد اخلاقی کا معاملہ ہے، اس کو کمزور کر رہے ہیں، اس کے حقوق ہڑپ کر رہے ہیں، فرمایا وہ دنیا کا بدترین گھر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یتیم کے بڑے فضائل اور بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات بیان کیے ہیں یتیم لوگوں کے اور یتیم بچوں کے. آپ نے بڑی توجہات دلائی ہیں اس جانب. آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، بے سہارا بے یار و مددگار. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ شریعت سے اور احکام الہی سے ناواقف تھے، بے خبر تھے. ضال کے معنی گمراہ کے بھی ہیں اور ضال کے معنی بے خبر کے بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پر دوسرے معنی مراد ہے کہ آپ بے خبر تھے، ناواقف تھے شریعت سے، احکامات الہی سے. ہم نے آپ کو باخبر کیا، ہم نے آپ کو آگاہ کیا، ہم نے آپ کو اس کو جتلایا اور سکھایا آپ کو اور آپ کو واقف کرایا. یہ ارشاد فرمایا. پھر فرمایا کہ وَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ نادار تھے، ضرورت مند تھے، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، ہم نے آپ کو صاحب ثروت کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تجارت میں آپ بڑے بانصیب تھے، اگر کسی کو 1 گنا نفع ہوتا تو آپ کو 10 گنا نفع ہوتا. اور آپ نے تجارت کی، خود آپ تجارت کے لیے گئے ہیں، شام کے سفر کیے ہیں آپ نے، اور اس سفر میں آپ کامیاب ترین آپ لوٹے ہیں وہاں سے، بے پناہ آپ نے منافع کمایا ہے. ایسی کامیاب تجارت کی بنیاد کیا تھی؟ راز کیا تھا؟ امین اور صادق. معلوم ہوا کہ تجارت کا راز کیا ہے کامیابی کا؟ امانت اور صداقت، سچائی اور امانت داری. اگر تجارت میں کامیابی چاہیے تو صداقت کو اپنانا ہوگا، ایمانداری کو اپنانا ہوگا. دھوکے بازی، فریب دہی، جھوٹ سے آپ 1 دفعہ کامیاب ہو سکتے ہیں، 2 مرتبہ کامیاب ہو سکتے ہیں، 3 مرتبہ کامیاب ہو سکتے ہیں، سال بھر کامیاب ہو سکتے ہیں، 2 سال، 5 سال، 10 سال. اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دیتے ہیں.
پھر ایک دن گرفت کرتے ہیں تو میدان میں تنہا کھڑا رہ جاتا ہے. میدان زمین پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتے ہیں, پاؤں کے نیچے سے زمین اللہ تعالیٰ کھینچ کر اور پھر میدان میں کھڑا کر دیتے ہیں. نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن, کوئی جگہ نہیں رہتی اس کو پھر اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پارٹنرشپ کی, تجارتی پارٹنرشپ, اس میں آپ نے بے پناہ نفع کمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا حضرت خدیجہ کی پیشکش کے نتیجے میں, آپ نے نکاح فرمایا اور خدیجہ کے مال اسلام کی اشاعت میں, اس کی ترویج میں, اس کی بقا میں, آپ کے مشن کی کامیابی میں بے پناہ کام آیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے خوشحال ہو گئے, ناداری آپ کی ختم ہو گئی, آپ نے ذرائع پیدا کر دیے. اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کر دیتے ہیں, غیب سے انتظامات فرماتے ہیں. جو خدا کے لیے ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو گیا. اللہ تعالیٰ بہترین انتظامات فرماتے ہیں, تصورات سے پرے, خیالات سے جدا, آپ کے گمانات سے دور, نہ سوچ سکتے نہ خیال آ سکتا, ایسے ذرائع سے اللہ تعالیٰ رزق وہاں پہنچاتے ہیں, ایسے ذرائع سے دلوں میں ڈالتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جذبات پیدا کر دیتے ہیں, نصرت کے اور مدد کے اور تعلق کے اور تمام دوسری چیزوں کے, نرمی کے معاملات اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. تو فرمایا ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. یہ تیسری آپ پر ہم نے آپ مدد کی اور آپ کی نصرت کی اور آپ کی معیت اور آپ کی عظمت یہ آپ کو حاصل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب آپ کیا کیجئے, اب آپ کو ہم نے جب اتنا ٹھکانہ دیا, آپ کو اتنا ہم نے کامیاب کر دیا, صاحب مال کر دیا, اب آپ کے یتیموں کو ٹھکرائیے, اب آپ یتیموں کے ساتھ برا معاملہ کیجئے. جی نہیں, ان احسانات کا مطلب یہ ہے, ان معاملات کا مطلب یہ ہے, اس تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اب یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, اخلاق سے پیش آئیے. اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے, اخلاق سکھائے جا رہے ہیں, معاملات اور حسن معاملات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کیسے معاملات کرنے چاہیے کمزوروں سے, ناداروں سے, بے سہارا لوگوں سے. یتیم ہی نہیں بلکہ ہر کمزور, ہر بے سہارا اور ہر ضرورت مند کا آپ سہارا بنے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, اول وحی غار ہرا میں, اور آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں, موت آ کر رہے گی مجھے, میں مر جاؤں گا. حضرت خدیجہ نے, بخاری کی روایت ہے, فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیا خدیجہ کے ہاتھ میں تھا؟ یہ خدیجہ عالم الغیب تھی؟ جی نہیں, بلکہ خدیجہ نے فرمایا کہ آپ میں یہ اخلاق ہیں, آپ میں یہ صفات ہیں, آپ میں یہ حسن خلق ہے, آپ کی یہ اچھی عادتیں ہیں, جن عادتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتے ہیں. خدیجہ نے فرمایا لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کام جو آپ کے سپرد کیا ہے, نبوت کا کام, اللہ تعالیٰ نے نبوت کا مشن اور تبلیغ کا کام آپ کے سپرد کیا, اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی ملک نے کوئی سفیر بنایا اور سفیر بنا کر دوسرے ملک میں بھیجا اور اسے بلا لیا, واپس بلا لیا, تو ایک تو جنہوں نے انتخاب کیا, ملک کا وزیر اعظم اور ملک کی انتظامیہ بیوروکریٹس جنہوں نے سفیر بنا کر بھیجا, ان کے اوپر حرف آتا ہے کہ کیا انتخاب تھا آپ کا, کیسے آدمی کو آپ نے منتخب کیا جو آپ کا کام نہیں کر سکا دوسرے ملک میں, اور خود سفیر کی انتہائی کمزوری اور نقص اس کا ظاہر ہوتا ہے, اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خدیجہ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے جب تک آپ سے اپنا کام پورا نہیں کرا دیں گے, آپ کو زندہ رکھیں گے. لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلا. فرمایا کہ آپ ضرورت مند کی, محتاج کی, مفلوق الحال کی آپ بوجھ اٹھاتے ہیں, بوجھ برداشت کرتے ہیں, دوسروں کے لیے کماتے ہیں. جسات کون ہوگا جو دوسرے کو کما دے گا؟ اگر ایک گاڑی بک رہی ہے اور اس میں نفع مل رہا ہے, دوسروں کو پکڑ کر لاؤ گے, آؤ 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 اس گاڑی کو تم لے جاؤ, تم لے لو نفع, اس کا نفع تم لے لو. بھائی کو بھی نظر انداز کر دیں گے,
باپ کو بھی نظر انداز کر دیں گے، چچا کو بھی نظر انداز کر دیں گے، دوست بھی دوست نہیں رہے گا ایسے موقع پر۔ جائے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کمائے، اس کو کما کر اس کے اوپر خرچ کرے۔ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ کماتے ہیں دوسروں کو کموا دیتے ہیں، دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔ یہ وہ اخلاق ہیں جن سے آپ کو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ جھڑکیے مت۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرسڈیز کار میں لکسس میں آئے بیٹھ کر اور آ کر آپ سے سوال کرے، ہاتھ پھیلائے، خالی ہاتھ مت جانے دینا۔ حدیث میں لکسس کا اور مرسڈیز کا تذکرہ نہیں ہے، اونٹ پر بیٹھ کر آنے کا تذکرہ ہے کہ اگر اونٹ پر آئے، جو آج کے دور میں لکسس اور مرسڈیز کے ہم پلہ اور ہم قیمت ہوگا، تو کہا کہ اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر آئے اور سوال کرے جو کہ مالداری کی علامت ہے تو خالی ہاتھ مت جانے دینا۔ دوسری جانب مانگنے والوں کو بھی آپ نے پابند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، بھیک مانگے گا، تو قیامت میں اس کو ایسے اٹھایا جائے گا کہ پورا محشر پہچان لے گا۔ چیچک کے اتنے بڑے بڑے داغ ہوں گے کہ پورا حشر، میدان حشر میں لوگ پہچان لیں گے کہ یہ جھوٹ، فریب اور دھوکہ دے کر مانگتا تھا۔ اس کو بھی پابند کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی ضرورت مند آپ کے در پر آ جائے، کوئی نادار آ جائے، کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہو، کوئی یتیم آپ سے سوال کر لے تو آپ اس کو، لیکن لکھا کوئی اڑ جائے، حضرات فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی اڑ جائے اور بیجا آپ سے سوال کرے، ہمارے دوست تھے دیوبند کے اندر، وہ بیان کرتے تھے کہ میں اپنے کتب خانے میں بیٹھا تھا، صبح کو ایک آیا، دو اللہ کے نام پر، آواز ایسی جیسے دارا سنگھ کی انتہا سے زیادہ کراری آواز، بڑی طاقتور اور صحت مند۔ کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو لمبا چوڑا 6.5 فٹ کا آدمی، براڈ شولڈر، چوڑے چکلے کاندھے، لہیم و شہیم، صحت مند، اللہ کے نام پہ۔ تو میں نے قلم رکھ کر کہا کہ بھائی آپ کی صحت، آپ کی قوت، آپ کا انداز معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صحت مند ہیں، ماشاءاللہ کما سکتے ہیں، آپ بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا اچھا یہاں ایئر کنڈیشن میں اور پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بھاشن دے رہا ہے، ہمیں تقریر پلا رہا ہے، چل ہمارے ساتھ۔ ہم صبح کو جلال آباد سے، جلال آباد جو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کا شہر ہے، حضرت کا وطن ہے، وہاں سے نکلتے ہیں صبح کو 6 بجے بس سے، اور شام کو رات کو 10 بجے گھر پہنچتے ہیں۔ پہلے دیوبند نانوتا تھانہ بھون کرتے ہوئے، پھر ہم آتے ہیں مظفر نگر سے شاملی ہوتے ہوئے، کئی شہروں کا چکر کاٹ کر تھک ہار کر سارے دن محنت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بن کر یہاں ہمیں بتائیں گے کسے کہتے ہیں کمانا اور بھیک مانگنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایسا نہیں، ایسا اگر کوئی مل جائے تو پھر سختی سے پیش آیا جا سکتا ہے۔ فقہا نے لکھا، جواز لکھا، لیکن کسی کو آپ جھڑک دیں اپنے مزاج کی بنا پر، اس کو کمتر جان کر، اس کو کمزور سمجھ کر، یہ ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، باقی آئندہ کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی